میں بھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, پڑھ کے اندر سے ہل گیا. پیو ریسرچ سینٹر ہے واشنگٹن ڈی سی میں, وہ دنیا کے مختلف مسائل پر تحقیق کرتے ہیں اور ان کی تحقیق بڑی اسپاٹ آن ہوتی ہے. ان کی ایک ریسرچ کے مطابق نا 2020 تک دنیا میں وہ لوگ جو کسی مذہب سے وابستہ نہیں رہے, ان کی تعداد 1 ارب 90 کروڑ ہو چکی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آج کے دور میں لوگ خدا سے اتنا دور کیوں ہو رہے ہیں. یہ زمین, یہ آسمان, یہ کائنات اپنی خاموش زبان سے نا ہر روز رب کی گواہی دیتی ہے, مگر انسان اب یہ گواہی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دنیا بھر میں بے دینی تیزی سے پھیل رہی ہے, ایتھزم تیزی سے بڑھ رہا ہے. ان میں سب سے زیادہ اضافہ تعلیم یافتہ لوگوں کا یا پھر جو انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ کچھ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم کی روشنی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کی آزادی ہے, اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے مذہبی اداروں کی ناکامی ہے, کیونکہ وہ آج کے دور کے مطابق مذہب کو ڈلیور کرنے میں ناکام رہے. کیونکہ جب مذہب کے نمائندے خود تضاد, تعصب اور طاقت کی سیاست میں الجھ جائیں تو پھر سوال پیدا ہونا تو فطری ہے نا. آج کا نوجوان جب خدا کو تلاش کرتا ہے تو وہ سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کو اجازت نہیں ملتی ہے. وہ پھر خاموش ہو جاتا ہے اور پھر سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا وہ خدا کو بھی چھوڑ دیتا ہے. کچھ ہی عرصے پہلے ابھی امریکہ میں بھی ایک سروے ہوا تھا, اس کے مطابق جو لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تھے نا, ان میں سے تقریباً 13% بالغ ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ کے بے مذہب ہو گئے ہیں. بھائی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں پریکٹس کرنا چاہتے. آپ کو پتا ہے امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 4 ملین, اور یہ 40 لاکھ کا 13% پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 5,20,000. یعنی 5,20,000 بچے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, لیکن انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا. اور یہ باتیں میں ہواؤں میں نہیں کر رہا ہوں بھائی, آکسفورڈ ریسرچ انسائکلوپیڈیا کی رپورٹ ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ 2020 کی رپورٹ ہے, اور 2025 پتہ نہیں اور کتنا اضافہ ہوا ہوگا. اور یہ اسلامی ممالک میں نا یہ تناسب تیزی سے بڑھ رہا ہے. تقریباً 2.5% لوگ ایسے ہیں جو بچپن میں مسلمان تھے مگر بعد میں خود کو ایتھیسٹ یا پھر اگنوسٹک کہتے ہیں. مطلب ہمارے مسلمان معاشرے میں 2.5% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے. یہ سب بکواس بازی ہے, نعوذ باللہ. یہ تناسب شاید آپ کو چھوٹا لگے, مگر جب آبادی کروڑوں میں ہو نا تو یہ لوگ لاکھوں میں بنتے ہیں جو خاموشی سے اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں. ہمارے ملکوں میں یہ کھل کے سامنے اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے بھائی کہ اگر سچ یا سوچ ہماری اگر زبان پر لے کر آئیں گے تو ہمارا گلا کاٹ دیا جائے گا, ہمیں گستاخی کا الزام لگا دیا جائے گا ہم پر, یا پھر ہمیں سنسار بھی کر دیا جا سکتا ہے, جلا وطنی پر مجبور کر دیا جائے گا. مگر یہی لوگ نا جب کسی مغربی یا آزاد ملک میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر کھل کے گروپس بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کھلے عام چیلنج کرتے ہیں. آپ کے سامنے کتنی ویڈیوز آتی ہیں, اور بیٹھ کر ہمارے ہی کچھ اکابرین کی طرف سے مسلسل بیان کی گئی غلط احادیث اور قرآن کی غلط تشریحات کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ وہاں بیٹھ کر نا وہ سوال پوچھتے ہیں جو ایک دفعہ سن کے انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے, پگلا جاتا ہے, ہل کے رہ جاتے ہیں ہم. اور ہمارے علماء کرام عقیدت مندانہ جواب دے کر قائل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. لیکن عقیدت نا ہم رکھتے ہیں نا بھائی, ہم آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں, کیونکہ عقیدت کی پہلی شرط یہی ہے کہ بیٹا آنکھیں بند کر لو میاں, پھر مزہ آئے گا. لیکن دشمن کو دلیل چاہیے ہوتی ہے, ورنہ وہ باغی ہو جاتا ہے. اور ان کی یہ بغاوت صرف مذہب سے نہیں, ہمارے رویے سے, ہماری تنگ نظری سے اور ہمارے عدم برداشت سے ہوتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے, اچانک سے ہو گیا؟ کیا خدا بدل گیا؟ نہیں, خدا وہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم بدل گئے ہیں. ہم نے دین کو سمجھنے کے بجائے نا رٹا لگانے کی چیز بنا لیا. ہم نے عبادت کو رسم اور مذہب کو برانڈ بنا لیا. میں مسلمان ہوں, ہم نے دلیل کو کفر کہہ دیا ہے, ہم نے سوال کو گستاخی سمجھ لیا. گستاخ سوال نہ کریں. جب دین قید ہو تو ایمان کہاں سے آزاد ہو سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے کا مسلمان سوال کرنے سے ڈرتا ہے, کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اوے گستاخ ہے تو, اور پیچھے سے آوازیں شروع ہو جاتی ہیں, گستاخ, مارنا شروع کر دیتے ہیں لوگ مسجد میں بیٹھ کے. آج ایتھزم صرف ایک نظریہ نہیں رہا, ایک بغاوت بن چکا ہے. مذہبی تضاد کے خلاف بغاوت, مذہبی استحصال کے خلاف بغاوت, اور کبھی کبھی مذہب کے نام پر ہونے والی منافقت کے خلاف بغاوت. آپ کو پتہ ہے نا کہ اکثر بغاوت صرف زخم کا رد عمل ہوتی ہے, اور یہ زخم ہم نے خود دیے ہیں, علم کی جگہ تعصب دے کر, محبت کی جگہ نفرت دے کر, اور اپنی غلطیوں پر ڈٹے رہ کر. سیدھا سا اصول ہے بھائی, غلطی کا دفاع انسان کو نیچے گرا دیتا ہے. دیکھیں اسلام ہمارے سارے عالم کے لیے آیا ہے نا, اس میں رہتی دنیا تک رہنا بھی ہے, تو اسے ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا اسے آسانی سے قبول کرے, نہ کہ اس سے دور بھاگے. قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا. اور حدیث کا بھی یہ مفہوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسان اور سیدھا دین دے کر کے بھیجا گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو دین میں کوئی تنگی آ رہی ہے یا پھر کوئی سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے نا, تو بھائی وہ اللہ کا بھیجا ہوا دین نہیں ہے, سمجھے.
وہ ہماری خود ساختہ ترجمانی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے دین کو واپس علم، اخلاق اور رحمت کی بنیاد پر زندہ نہیں کیا نا، تو ایتھزم صرف بڑھے گا نہیں، وہ ہماری نئی نسل کا فیشن بن جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، ہمیں دین کو ویسا پیش کرنا ہے جیسا وہ ہے، اور لوگ اس کی طرف آئیں، نہ کہ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں جیسا کہ ہو رہا ہے۔